ممبرشپ کو بڑھائیں تمام لوگ، یہ آپ کی کارکردگی کا حصہ ہے، کارکردگی کا حصہ ہے۔ ہر جگہ ممبرشپ رفاقت کو بڑھائیں اپنی اپنی سٹیٹ میں، اور عملاً حقیقی رفاقت ہو، زبانی کلامی نہیں۔ زبانی کلامی بڑے نمبرز آ جاتے ہیں، آتے رہیں، مگر جب آپ زمین پہ جاتے ہیں تو ان کا ممبرشپ فارم ہی نہیں ملتا کسی کا، رفاقت نہیں ہوتی۔ سٹیٹ ان کا ریکارڈ رکھیں اور وابستہ کریں، اور اس رفاقت کی برکتیں ہیں، دینی برکت ہے، روحانی برکت ہے، دنیاوی برکت ہے، اخروی برکت ہے۔ اور اس وابستگی اور یہ جو رفاقت ہے، اس کا پھر حسن اولئک رفیقا، اس کا دنیا اور آخرت میں اس کی خیرات و برکات ہے۔ اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ صدق اور وفاداری کے ساتھ مرتے دم تک اس کی رفاقت لیں اور خدمت کرتے رہیں اور جاری رکھیں، تو انشاءاللہ جب آخرت کا سفر شروع ہوگا تو پہلی رات میں قبر میں اللہ پاک آپ کو اس رفاقت کا جو برکت ہے وہ دکھا دے گا، پہلی رات میں اس کا صلہ مل جائے گا۔ یہ رفاقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو جوڑتی ہے، یہ محمدی مشن ہے، یہ آقا علیہ السلام کی نوکری ہے، یہ دین کے احیاء کا مشن ہے، دین کی تجدید کا مشن ہے۔ یہ پورا مشن آقا علیہ السلام کی نیابت ہے، محمدی نیابت ہے، نیابت محمدی، اس صدی کی تجدید کا مشن ہے۔ ہر 100 سال میں جس طرح تجدید دین ہوتی رہی ہے، یہ پورے 100 سال دین کی تجدید اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کے ذریعے امت کے پر کر دی۔ یہ تجدید و احیاء کا بغیر شک و شبہ کے اس کا مشن ہے۔ اور جب تجدید کا جو مشن ہوتا ہے وہ براہ راست نیابت محمدی میں ہوتا ہے، وہ خلافت محمدی میں ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے اللہ میرے خلفاء پہ، میرے نائبین پہ رحم فرما۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور انسانیت تک پہنچائیں گے۔ ہر دور میں سنت نبوی کو زندہ کیا جانے کا احتمال ہوتا ہے، دین کی اقدار زندہ ہوتی ہیں، عقائد زندہ ہوتے ہیں، افکار زندہ ہوتے ہیں، نظریات زندہ ہوتے ہیں، اور دین کے طور طریقے جب لوگوں میں مٹ جاتے ہیں، برے کلچر، برے نظریات، برے افکار، برے رجحانات اور برے حالات کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر ہر 100 سال کے بعد اللہ پاک انہیں ری اسٹرینگتھن کرتا ہے، ری انفورس کرتا ہے۔ یہ ری انفورسمنٹ کا عمل پہلے انبیاء کے ذریعے ہوتا تھا۔ دیکھیے ہر نبی نئی کتاب لے کے نہیں آتا تھا، ہر نبی نئی شریعت لے کے نہیں آتا تھا۔ کتاب چند انبیاء اور رسولوں کو ملی، نئی شریعت چند انبیاء رسولوں کو ملی۔ بہت سے انبیاء اور رسول پرانی شریعتوں کی ری انفورسمنٹ کے لیے آتے تھے، اسی شریعت کی تجدید کے لیے آتے تھے، شرع جدید کے ساتھ مبعوث نہیں ہوتے تھے، نئی کتاب نئی شریعت نہیں لاتے تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام ان کو کتاب ملی مگر شریعت موسوی کو لے کے انہوں نے ری انفورس کیا۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک، تورات کے بعد انجیل تک، وہ سارے شریعت موسوی پر آئے، نئی شریعت لے کے نہیں آئے، اسی میسج کو ری انفورس کرتے رہے، اس کو ریوائیو کرتے رہے، اس کا نفاذ کرتے رہے، فروغ دیتے رہے۔ یہ ایک طریقہ کار تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا زمانہ بعثت جو تھا، آقا علیہ السلام کی بعثت سے نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، ختم نبوت ہو گئی۔ اب کوئی نئی نبوت اور کوئی نئی رسالت اور کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اب قیامت تک نبوت محمدی، رسالت محمدی، شریعت محمدی، کتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دروازہ بند ہو گیا نبوت اور رسالت کا، مگر ری انفورسمنٹ کی ضرورت تو ختم نہیں ہوئی۔ جیسے پہلے زمانوں میں ایک وقت گزرنے کے ساتھ عقائد بدل جاتے تھے، بکھر جاتے تھے لوگ، اخلاق بگڑ جاتے تھے، نئے رسمیں، رواج، طور طریقے، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ریلیجس، انوائرمنٹل اثرات جو ہیں، لوگوں کے خیالات بدل جاتے تھے، اخلاق بدلتے تھے، سیرت و کردار بدل جاتا تھا، صحیح راستے سے بکھر جاتے تھے۔ تو ان کو پھر دوبارہ راہ راست پر لانا
اور پرانی اس شریعت کے سبق کو یاد دلانا، ریوائیو کرنا، تجدید کرنا، پھر سے نافذ کرنا، لوگوں کو راہ حق پر مجتمع کرنا، ان کی گری ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کرنا، یہ سارا کام انبیاء کو اللہ پاک دیتا تھا۔ اب آقا علیہ السلام کی امت میں یہ کام حضور کی امت کو سونپ دیا گیا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ پاک اس شریعت محمدی کو، دین محمدی کی پھر تجدید فرمائے گا، اور اس تجدید کے لیے کسی نہ کسی شخص کو مبعوث فرمائے گا اور ایک انتظام فرمائے گا، اور یہ 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ تجدید اور احیاء دین کا ایک نظام ہوگا۔ جو پہلے زمانوں میں جو کام اللہ پاک انبیاء سے لیتا تھا، اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد وہ تجدید کا کام، تجدید دین اسلام کا کام، اور تجدید شریعت محمدی کا کام، اور تجدید سنت محمدی کا کام، اور تجدید افکار محمدی کا کام، اور تجدید نظریات اسلام کا کام، اور تجدید اخلاق محمدی کا، یہ سارا جو عمل ہے تجدید و احیاء کا، اللہ پاک حضور کی امت ہی سے، نائبین سے لے گا، اور ہر صدی میں ہوتا ہے۔ یہ صدی پورا 100 سال تحریک منہاج القرآن کی ہے، اور آپ کا مشن براہ راست نیابت محمدی کا مشن ہے۔ جو شخص اس میں رفیق ہوگا، اس میں شریک ہوگا، اس میں حصہ ڈالے گا، کام کرے گا، کنٹریبیوٹ کرے گا، سٹرگل کرے گا، رفیق بن کر، ممبر بن کے، اسے آقا علیہ السلام کی نیابت کا فیض ملے گا، خلافت محمدی کا فیض ملے گا، چشمہ فیض محمدی سے وہ سیراب ہوگا، اس کا ربط اور نسبت ڈائریکٹ بارگاہ مصطفی سے قائم ہوگی۔ یہ محض ایسا نہیں ہے کہ کسی تنظیم کے ممبر بن گئے، نہیں، یہ اس کے ذریعے آپ اپنے دین کو مضبوط و مستحکم کرتے ہیں۔ جب ارد گرد دین کو ختم کرنے والی، دین سے ہٹانے والی قوتیں اور اثرات بہت بڑھ جائیں جس معاشرے میں، جس زمانے میں، جس دور میں، تو آپ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت بھی تنہا نہیں کر سکتے، آپ کو سپورٹ چاہیے، ہیلپ چاہیے۔ اپنے بچوں کے دین کی اور ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم اس دور میں ہیں جہاں کوئی شخص تنہا اپنے گھرانے کے دین اور ایمان کی حفاظت آن ہز اون نہیں کر سکتا، اسے سپورٹ چاہیے، اسے ہیلپ چاہیے، اسے ماحول چاہیے۔ یہ سپورٹ کیا ہے؟ یہ سپورٹ جو دین اور ایمان کی حفاظت کرے، وہ منہاج القرآن اس کی سپورٹ ہے، یہ اس کی ہیلپ ہے، یہ اس کی ری انفورسمنٹ ہے، یہ اس کی پروٹیکشن ہے، آپ کو یہ اس کا ماحول ہے۔ منہاج القرآن آپ کو ماحول دیتا ہے، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو ماحول دیتا ہے۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، کیسٹ سنتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، حلقات میں جاتے ہیں، گوشہ درود میں جاتے ہیں، حلقہ درس قرآن میں جاتے ہیں، حلقہ درس حدیث میں جاتے ہیں، اپنے دفتر جاتے ہیں، کیسٹ لاتے ہیں، خطاب ریگولرلی سنتے ہیں، جماعت کے نظم میں آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں۔ یہ جو سارا عمل رفیق بن جانے کے بعد آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو پروٹیکشن کی، کلے کی دیواریں مہیا کر دیتا ہے، جس سے آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جس سے دین کی قدریں آپ کے آگے منتقل ہوتی ہیں نسلوں کو، اور آپ کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ پھر جیسے جیسے محنت بڑھاتے ہیں صدق اور اخلاص کے ساتھ اور جھگڑے نہیں کرتے، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت مضبوط تر ہوتی ہے۔ اور جو لوگ صدق اور اخلاص سے کرتے ہیں، وہ رات دن خود اپنی آنکھوں سے اور اپنی فیلنگ سے مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے رہتے ہیں، ان کو کیسے خیرات ملتی۔ لہٰذا یہ جو رفاقت ہے منہاج القرآن کی، وہ محض کسی ایک آرگنائزیشن یا کلب کا ممبر بن جانے کی طرح کی ممبرشپ نہیں ہے، یہ اہتمام ہے اپنی اور اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، اخلاق کی حفاظت کا، نسبت محمدی کو قائم کر لینے کا، اور اپنے اندر اپنے گھر میں ایک ماحول کریٹ کرنے کا جو ضامن بن جائے آپ کے دین کی حفاظت کی۔ یہ سپورٹ ہے۔ نفس کے حملے ہیں، شیطان کے حملے ہیں، معاشرے کے حملے ہیں، برے مادی نظریات کے حملے ہیں، افکار کے نظرے ہیں، ثقافت کے حملے ہیں، مادیت کے حملے ہیں، بے لادینیت کے حملے ہیں، نفسانیت کے حملے ہیں، شہوت کے حملے ہیں، شہوانیت کے اتنے حملے ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر، داخلی اور خارجی طور پر، کہ آپ تنہا، آپ اور آپ کی اولاد ان حملوں سے بچ ہی نہیں سکتے۔ اتنا پریشر ہے، اتنا۔ جب آپ بچ نہیں سکتے تو پھر صاف ظاہر ہے حملہ کرنے والا ایک لشکر ہے، پوری افواج ہیں حملہ کر رہی ہیں،
تو تنہا ایک آدمی فوج کے سامنے کیا مقابلہ کرے گا؟ اس کو اپنی بھی فوج تیار کرنی چاہیے۔ وہ فوج کیا ہے؟ وہ منہاج القرآن جو آپ کو ذرائع دیتا ہے، کتاب کے ذریعے، خطاب کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، حلقات کے ذریعے، نسبت کے ذریعے، رفاقت کے ذریعے، یہ ایک کولیکٹیو سپورٹ بنتی ہے جو آپ کا ڈیفنس کرتی ہے، آپ کے ایمان کا۔ پھر آپ اکٹھے ہوتے، بیٹیاں ہیں، بہنیں، وہ اکٹھی ہوتی، محفل میلاد کرتی ہیں، حلقہ درس قرآن کرتی ہیں، حلقہ درس حدیث کرتی ہیں، حلقہ درس تصوف کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، گوشہ درود کرتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں بیٹھ کر، اس طرح دین اور ایمان اور آقا کا عشق و محبت اور تعلق اور دین کا فہم ری انفورس ہوتا رہتا ہے، اور علم بڑھتا ہے، فہم بڑھتا ہے، بشرطے کہ رفاقت کو صرف رسم نہ رکھیں، اس کو پریکٹیکل لیونگ فورس بنائیں، زندگی میں ایک عملی طاقت بنائیں، اس سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے فیض حاصل کریں۔ یہ جو میسج ہے، یہ ٹکڑا جو میں نے سمجھایا، یہ تمام وابستگان کو پہنچائیں اور کثرت کے ساتھ اسٹیٹ اس کو رفاقت کو بڑھائیں، پھر حلقات قائم کریں، اور جتنے آپ کے پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے حلقات درس قرآن رکھیں، حلقات درس حدیث رکھیں، حلقات درس تصوف رکھیں، حلقات درس سیرت رکھیں، گوشہ درود رکھیں، ذکر و فکر کے حلقات رکھیں، تاکہ لوگوں کے دین اور ایمان اور اخلاق کی اور انسانیت کی حفاظت کا اہتمام ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت دے اور پھر سلامتی دے اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ چلو یہ